بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے عظیم مسلمان فاتح کی زندگی کی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے نہ صرف اپنی بہادری، شجاعت اور فتوحات سے تاریخ میں نام کمایا، بلکہ اپنی عدل پسندی، علم دوستی اور اسلامی غیرت سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شخصیت جنہیں تاریخ بت شکن کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی ابتدائی زندگی۔ سلطان محمود غزنوی 971 میں موجودہ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سبکتگین ایک بہادر سپہ سالار اور حکمران تھے۔ بچپن ہی سے محمود بہادری، ذہانت اور دینی غیرت کی علامت نظر آتے تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، دینی علوم پڑھے اور کم عمری میں ہی فن سپہ سالاری میں کمال حاصل کر لیا۔ تخت نشینی اور فتوحات کی ابتدا۔ والد کے انتقال کے بعد محمود غزنوی نے سلطنت سنبھالی۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک مخلص مسلمان سپاہی بھی تھے۔ ان کا مقصد ذاتی جاہ و جلال نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی زندگی میں 17 بڑے ہندوستان پر حملے کیے۔ ان کا سب سے مشہور کارنامہ سومناتھ کے مندر پر حملہ تھا۔ اس وقت سومناتھ کے مندر میں ہزاروں بت پرست آتے تھے اور وہاں کا سب سے بڑا بت شیولنگ طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ محمود نے وہ بت توڑ ڈالا اور کہہ دیا کہ محمود بتوں کا توڑنے والا ہے، بیچنے والا نہیں۔ علم دوستی اور عدل۔ سلطان محمود غزنوی صرف فاتح ہی نہیں تھے بلکہ علم اور علماء کے قدردان بھی تھے۔ ان کے دربار میں مشہور دانشور اور عالم رہتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور شاعر فردوسی اور مورخ البیرونی تھے۔ البیرونی کی کتابیں آج بھی سائنس اور فلکیات میں مایہ ناز سمجھی جاتی ہیں یا مانی جاتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے مدارس اور مساجد تعمیر کروائیں، عوام کو عدل و انصاف دیا اور اپنی رعایا کو ہمیشہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم دی۔ اپنی عوام کو بھائی چارے کی تعلیم دی۔ سلطان محمود غزنوی کا کردار اور اس کا عزم اور ارادہ۔ سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اسلامی غیرت اور عقیدے پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتے تھے۔ وہ دولت کو اپنی جیب میں رکھتے تھے، دل میں نہیں۔ ان کے دربار میں غریب اور امیر سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف کیا جاتا۔ واضح رہے کہ دولت کو جیب میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی غریب ان کے پاس آتا یا کوئی سوالی آتا، فوراً وہ دولت ان پر خرچ کر دیتے تھے۔ دولت جمع کر کے نہیں رکھتے تھے بلکہ فوراً ہی ہر سوالی کو دے دیتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے آخری ایام اور وراثت۔ سلطان محمود غزنوی 1030 میں وفات پا گئے۔ واضح ہے کہ سلطان محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح تقریباً 60 سال انہوں نے عمر پائی۔ واضح ہے کہ یہ وہی دور تھا کہ جب حضرت علی عثمان حجویری جو ہے وہ لاہور میں آئے تھے۔
لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے فخر اور اسلامی تاریخ کے ایک عظیم باب ہیں۔ ان کی فتوحات نے برصغیر میں اسلام کے درخت کو جڑیں فراہم کی، جو بعد میں کئی صدیوں تک پھلتا پھولتا رہا۔ سبق کیا ملتا ہے سلطان کی زندگی سے؟ بنی نوع انسان کو، بالخصوص مسلمان نوجوانوں کو کیا سبق ملتے ہیں؟ پیارے دوستو، سلطان محمود غزنوی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ عدل، علم اور دیانتداری ہی اصل حکمرانی ہے۔ دنیاوی مال و دولت وقتی ہے، لیکن کردار اور ایمان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو سے شیئر کریں، اور مزید اسلامی و اخلاقی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل مورل اردو سٹوری چینل فار یو کو سبسکرائب کریں، اور ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔